خیبر پختونخوا میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو شکست کے بعد اب پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں تو جاری ہیں، مگر پی ٹی آئی کے حوالے سے اب یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ آیا وہ پنجاب میں یہ رسک لے گی یا نہیں۔ یاد رہے، حکمران جماعت تحریک انصاف کے منشور میں مقامی حکومتوں کے ذریعے اختیارات نچلی سطح تک منتقل کرنا بھی شامل ہے۔ سابقہ دور میں بھی ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں کامیاب نمائندوں نے عدالتوں کے ذریعے اختیارات لینے کی کوشش جاری رکھی۔ اس نظام میں تبدیلی کے بعد خیبر پختونخوا میں انتخابات کروائے گئے، جن میں پی ٹی آئی پر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی جماعت نے سبقت حاصل کر لی۔ دوسری جانب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں اور عدالت عالیہ کے احکامات پر پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے قانون کا مسودہ آرڈیننس کی صورت میں گورنر پنجاب سے منظوری کے بعد صوبائی اسمبلی قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ حکومت کے مطابق کسی بھی وقت سیشن میں منظوری کے لیے پیش کر دیا جائے گا، جس میں لارڈ میئر، ضلعی اور تحصیل میئرز کے انتخابات براہ راست کرانے کی شق بھی شامل کی گئی ہے، جبکہ پنجاب میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہونے والے حالیہ بلدیاتی انتخابات کینٹونمنٹ بورڈ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں شکست کے بعد کیا حکومت پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا رسک لے گی یا نہیں؟ پنجاب اسمبلی میں چیئرپرسن کمیٹی برائے قانون سازی زینب عمیر نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پرانے بلدیاتی نظام میں جتنی خامیاں تھیں دور کر دی ہیں۔ جلد ہی مسودہ منظوری کے لیے باقاعدہ ایوان میں پیش کر دیا جائے گا۔ ان کے خیال میں موجودہ صورتحال کے دوران انتخابات میں مشکلات پیش آئیں گی، اس لیے حکومت نے حکمت عملی بنائی ہے کہ پہلے مہنگائی پر قابو پایا جائے، خاص طور پر آٹا، چینی، دالیں وغیرہ جو عام آدمی کی ضرورت ہیں، ان کی قیمتیں کم کی جائیں، لہٰذا احساس پروگرام میں تیزی لائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلدیاتی نظام میں ہم نے عوامی نمائندوں کو بااختیار بنایا ہے اور احتساب کا طریقہ سخت رکھا ہے، جس سے عام آدمی کو فائدہ ہونے کے ساتھ کرپشن اور بدعنوانی کا بھی خاتمہ ہوگا، لیکن اس کی پوری طرح تشہیر نہیں ہو سکی، اسے بھی یقینی بنایا جا رہا ہے۔ قبل ازیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ای وی ایم کے ذریعے ہی کرائے جائیں گے۔ ان کے مطابق اس سے دھاندلی کی شکایات ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں گی، لیکن اپوزیشن ای وی ایم کے ذریعے انتخابات کو مسترد کر چکی ہے، اس لیے اس مسودے کو اپوزیشن کی عددی اکثریت کے سامنے پاس کرانا مشکل ضرور ہوگا۔ خیبر پختونخوا انتخابات میں شکست پر وزیر اعظم عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا تھا کہ بہتر امیدواروں میں ٹکٹوں کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہی چیلنج پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کو درپیش ہے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین گروپ کھوسا گروپ آزاد حیثیت میں جیت کر پی ٹی آئی میں شامل ہونے والے اراکین اسمبلی کے حامیوں اور تحریک انصاف کی تنظیم میں شامل عہدیداروں کی ٹکٹوں کی تقسیم پر اتفاق ایک امتحان ہوگا۔ پی ٹی آئی سینٹرل پنجاب کے صدر سینیٹر اعجاز احمد چودھری نے انڈیپینڈنٹ اردو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات جیتنے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی، سب سے بڑا چیلنج پارٹی ورکرز کی مرضی سے ٹکٹوں کی تقسیم ہوگا۔ اعجاز چودھری کے مطابق صوبے میں ہماری حکومت ہے اور دوسری طرف تنظیمی ڈھانچہ ہے، لہٰذا اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں میں اتفاق رائے سے ٹکٹوں کی تقسیم کرنا پڑے گی۔ ان کے بقول جب کوئی پارٹی برسر اقتدار ہو تو انہیں اپنے پارٹی ورکرز کے مسائل لازمی حل کرنا ہوتے ہیں تاکہ ہمارے امیدوار کامیاب ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ دھڑے بندیوں میں شامل رہنماؤں اور اتحادیوں کو مشاورت سے لے کر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ابھی تو بلدیاتی انتخابات کے قانون کا مسودہ کمیٹی سے ایوان میں پیش ہونا ہے، منظوری کے بعد صوبے میں انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی جائیں گی۔ اس صورتحال میں مسلم لیگ نون نے بھی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ اور ضمنی انتخابات میں کامیابی کے بعد نون لیگ پر امید ہے کہ صوبے میں کامیابی اسی کو حاصل ہوگی۔ ترجمان مسلم لیگ نون ازما بخاری نے بیان دیا ہے کہ جس طرح کے پی کے میں جے یو آئی نے پی ٹی آئی کو شکست دی، اسی طرح پنجاب میں مسلم لیگ نون انہیں ہرانے کی تیاری کر چکی ہے۔ تبدیلی جس طرح آئی تھی اسی طرح روانہ ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ سابقہ دور حکومت میں پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کے امیدواروں نے اکثریت سے کامیابی حاصل کی تھی اور لاہور سمیت بیشتر شہروں میں نون لیگ کے امیدوار کامیاب ہوئے تھے۔